قیامت کے قرب کی علامات، ایک علامت یہ ہے کہ اللہ والے اہل علم کا اڑ جانا اور امت کے سروں سے سایہ شفقت کا، سایہ عاطفت کا اڑ جانا۔ موت العالم موت العالم، امت یتیم ہو جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں میں پیر عبدالرحیم نقشبندی صاحب رحمہ اللہ، پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ، پیر مختار الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ مختار الامہ، اور پھر حال ہی میں حضرت مولانا مفتی فضل الرحیم اشرفی صاحب کا دنیا سے چلے جانا، یہ ہمارے لیے الارم ہے، الارمنگ سچویشن ہے، خطرے کی گھنٹیاں ہیں کہ ہم ان کی زندگی میں ان کی قدر نہ کر سکیں۔ اور قدر نعمت بعد زوال است۔ لوگ قبروں پر جا کر کتبے لگاتے ہیں، اشعار لکھتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں۔ کسی ایک کتبے پر کسی انگریز نے جملہ لکھا کہ وائی ڈو وی ویٹ ٹل اے پرسن ڈائی، ہم لوگوں کو ہار پہنانے کے لیے ان کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک تو ہمیں آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ان اللہ والوں کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں کہ 40 50 60 سال یعنی نصف صدی تک قرآن اور حدیث کی خدمت کرنا، اور امت کے اندر جو برائیاں، خامیاں، کوتاہیاں ہیں اس کے سدباب کے لیے مجالس کا اہتمام کرنا، اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کے نور کو جگانا اور ان کے قلوب کو علوم دینیہ سے منور کرنا، اور راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے رونا اور کڑنا۔ ان لوگوں کی برکتوں سے، اللہ والوں کی برکتوں سے بہت سے لوگ گناہ کرنے کے باوجود، معصیت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب کے اس لاٹھی تلے نہیں آ رہے ہیں۔ یہ ان دعاؤں کا اثر ہے۔ تو ہمیں بھی فکر مند ہونا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے رخ کو آخرت کی طرف متوجہ اور موڑنا چاہیے، چونکہ موت کی ایک چماٹ لگے گی سارا نشہ ہرن ہو جائے گا، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمہ اللہ کا ایک جملہ میں نے پڑھا کہ لوگ کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچا، فرمایا ایک دن بچتے بچتے مرو گے۔ لوگ کہتے ہیں میں موت کے منہ سے واپس آیا، جھوٹ کہتے ہیں، موت نے منہ کھولا ہی نہیں۔ موت منہ کھول دے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ اذ المنیۃ انشبت اسفارہا، موت جب اپنے پنجے گاڑ دے۔ کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت لکل امۃ اجل اذا جاء اجلہا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلہا۔ اس مرنے کے وقت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا عقل مندی ہے۔ الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، اور لمبی امیدوں اور تمناؤں کے سہارے نافرمانیاں کرتے چلے جانا بے وقوفی اور حماقت ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، جب ایک آدمی روز شراب کی بوتل کھول کے کہتا اللہ غفور الرحیم ہے اور بوتل پی جاتا، ایک دن اس کی چھوٹی بچی نے اس کو اچانک کہہ دیا کہ اللہ جبار اور قہار بھی ہے، یہ جملہ دل کو کلک کر گیا، بوتل ہاتھ سے چھوٹ گئی اور دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، اور یہ اس کے توبہ کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوا۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک نزع کی حالت نہ ہو۔ جب نزع کی حالت شروع ہو جائے، اذ زاغت الابصار، آنکھیں پتھرا جائے، وبلغت القلوب الحناجر، دل حلق کو آ جائے، کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، موت کا نقشہ سامنے نظر آئے، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لا ينفع نفسا ایمانہا، پھر نہ مال کام آتا ہے، ایون کہ اس وقت ایمان لانا بھی کام نہیں آتا۔ اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا موجوں کی طغیانی کو دیکھ کر آمنا برب ہارون و موسیٰ، اسی لیے اس دن سے پہلے یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ سورس کام آئے گی، نہ فورس کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، وہی کامیاب ہوگا جو اجلا
دھلا نکھرا صاف ستھرا شفاف ٹرانسپیرنٹ روحانی نورانی منور چمکتا دمکتا تر و تازہ دل لے کر آئے گا. اللہ ہمیں وہ دل نصیب فرمائے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com